الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم حضرات سب سے پہلے اپنے آقا و مولا زہرا کے بابا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و سلاما دائما علیک حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے بھائی، یہ ماہ رمضان کی مبارک گھڑیاں ہیں، یہ اس کی پرنور ساعتیں اور اس کے بابرکت لمحات ہمارے آپ کے درمیان جاری و ساری ہیں۔ اس میں اللہ کی رحمتوں کی چھما چھم برکھا برس رہی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی بابرکت لمحوں سے، اس کے بابرکت ساعتوں سے زیادہ مستفید و مستفیض ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرے بھائی، اسلام ہمارا دین جو ہے یہ بڑا خوبصورت دین ہے، اور یہ خوبصورت اس لیے ہے کیونکہ یہ اس کے بنانے والے رب کو بھی خوبصورت لگتا ہے۔ اللہ کو دین اسلام خوبصورت کیوں لگتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں صرف دین اسلام ہی مقبول کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلام کے جو احکامات ہیں اور اسلامی عبادات جو ہوتی ہیں، وہ کوئی رسمی نہیں ہوتی ہیں، وہ کوئی رواج نہیں ہوتی ہیں، اور انہیں ایک تیوہار کے طور پر سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ وہ فقط تیوہار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات اور اسلامی عبادتیں جو ہوتی ہیں، یہ اپنے دامن میں ہزار حکمتیں اور تربیتی پہلو رکھتی ہیں۔ اسلامی عبادتوں کے اندر کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے، وہ اپنے دامن میں کچھ نہ کچھ رزلٹ اس کا رکھتی ہیں، کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اس کے خوبصورت اثرات چونکہ انسانی معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ دین اور اس کے تمام احکامات و تعلیمات و عبادات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ اسلامی عبادت اپنے اندر ہزار حکمتیں رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو ماہ رمضان دیا ہے، اور اس میں ہم پر آپ پر روزہ فرض کیا ہے۔ اس کا بھی ایک مقصد ہے، اور اس کے پیچھے بھی ہزار حکمتیں اور ہماری آپ کی بھلائی کے بے شمار اسرار و رموز پوشیدہ ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تم پر بھی روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی کا نور اترے۔ گویا روزہ ایک تربیت ہے، روزہ ہمیں آپ کو پرہیزگار بناتا ہے، روزہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر بساتا ہے، روزہ ہمارے اندر اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے، اور روزہ ہمارے اندر سے برائیوں کو، بے حیائیوں کو اور نفسانی خواہشات کو مٹا کر کے ہمیں آپ کو ایک اچھا انسان بناتا ہے۔ گویا رمضان جو آتا ہے نا، وہ ہمیں آپ کو تزکیہ عطا کرنے آتا ہے، ہمارے من کو صفائی دینے اور اس کو روشنی عطا کرنے کے لیے آتا ہے۔ ماہ رمضان ہمیں آپ کو عام روٹین سے بدلنے کے لیے اور ہمارے اندر ایک انقلاب پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ آپ دیکھیے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عادتیں نہیں بدلی جاتی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 1000 کوشش کی لیکن ہماری عادت نہیں بدلی۔ لیکن
آپ دیکھیے نا کتنا بہترین موقع ہے، اور ماہ رمضان کس طرح ماہ انقلاب ہے۔ کہتے ہیں عادتیں نہیں بدلتی ہیں، لیکن آپ غور کیجئے کہ ہم ہی آپ میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ بھائی ہماری عادت ہے 8 بجے ناشتہ کرنے کی، کچھ کہتے تھے کہ ہم 10 بجے ناشتہ کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم 7 ہی بجے ناشتہ کر لیتے ہیں، اور کچھ تھے جن کو فجر بعد ہی کچھ نہ کچھ کھانے کی عادت تھی۔ یعنی جتنے لوگ اتنی عادتیں، سب کے الگ الگ معاملات، سب کی الگ الگ عادتیں۔ لیکن جیسے ماہ رمضان آیا نا، آپ دیکھیے چاہے وہ 10 بجے کھانے والا ہو، چاہے وہ 8 بجے کھانے والا ہو، چاہے وہ 7 بجے کا کھانے والا ہو، اور چاہے وہ فجر بعد کا کھانے والا ہو، جب سے ماہ رمضان آیا ہے عادتیں بدل گئیں، معاملات چینج ہو گئے، اور ہر کسی کی روٹین میں تغیر پیدا ہوا۔ اب ہر بندہ سحری کے وقت اٹھ کر کے صرف سحری میں کھا رہا ہے۔ یہ عادتیں تبدیل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہم ہی میں سے کچھ لوگ تھے کہ جو اللہ کی توفیق سے فجر میں اٹھ جاتے تھے، لیکن کچھ تھے جو 7 بجے تک سوئے رہتے تھے، کچھ 8 بجے تک سوئے رہتے تھے، اور کچھ ہوتے تھے جو 10 بجے تک سوئے پڑے رہتے تھے۔ لیکن دیکھیے رمضان جب سے آیا ہے، اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہر کوئی سحری کے وقت اٹھ جاتا ہے، اور ہر کوئی سحری کرنے کے بعد فجر کی نماز بجماعت ادا کرتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان ماہ انقلاب ہے۔ رمضان آیا روٹین بدل گئی، رمضان آیا عادتیں بدل گئی، رمضان آیا معاملات بدل گئے، رمضان آیا اسکولوں کا نظام بدل گیا، مدرسوں کا سسٹم چینج ہو گیا، دفتروں اور آفسوں کا ٹائم بدل گیا۔ رمضان آیا ایک انقلاب آ گیا، کائنات کا نظام ہی تبدیل ہو گیا، دنیا کا نظام ہی بدل گیا۔ اور دیکھیے یہ صرف ظاہری دنیا کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے نا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، جیسے ہی آسمان دنیا پہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، صرف دنیا کے ظاہری نظام نہیں بدلتا، دنیا کے ظاہری چیزوں میں انقلاب نہیں آتا، بلکہ فرماتے ہیں جیسے ہی آسمان دنیا پہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، اللہ وہ شیطان، وہ بڑے بڑے جن جن کو اللہ رب العزت نے خود ہی چھوٹ دے رکھی ہے کہ جاؤ جن کو تم بہکا سکتے ہو بہکاؤ، جن انسانوں کو تم گمراہ کر سکتے ہو گمراہ کرو، اور جس کو تم اپنے فندے میں پھنسا کر کے جہنم میں گھسیٹنا چاہتے ہو لے جا سکتے ہو، تم لے جاؤ اپنے ساتھ۔ لیکن جیسے ہی رمضان کا چاند آسمان دنیا پہ طلوع ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہی شیاطین جن کو اللہ نے خود چھوٹ دے رکھی تھی اور خود ہی مہلت دی تھی کہ جاؤ جن کو بہکانا ہو بہکاؤ، جیسے آسمان دنیا پہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، اللہ ان سارے سرکش شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دیتا ہے اور انہیں پابند سلاسل کر دیا کرتا ہے۔ یہ رمضان آتے ہی نظام چینج ہو جاتا ہے، قدرت کا بھی نظام چینج ہوتا ہے، وہ جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب بڑھا کر کے فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ یہ قدرت بھی اپنے نظام میں تبدیلی لے آتی ہے، اور ہر طرف انقلاب ہی انقلاب ہوتا ہے۔ میرے بھائی رمضان ماہ انقلاب ہے۔ اب یہ مبارک، یہ بابرکت، یہ اللہ کی رحمتوں بھرا مہینہ پا کر کے بھی اگر ہم اپنی کائنات میں، ساری کائنات میں تبدیلی آتی ہے، اب رمضان کا یہ بابرکت مہینہ اور انقلابی مہینہ پا کر کے ہم اور آپ اگر اپنی اس کائنات میں، اپنے وجود میں، اپنے ذات کے اندر کوئی تبدیلی نہ لا سکیں، اپنی ذات کے اندر کوئی انقلاب نہ لا سکیں، رمضان کا مہینہ پا کر کے ہم اللہ سے قرب نہ اختیار کر سکیں، رمضان کا مہینہ پا کر کے ہم اپنے وجود میں اپنے اندر اللہ کا ڈر اور تقوی نہ بٹھا سکیں، رمضان کا مہینہ پا کر کے ہم اللہ سے اپنے اندر محبت میں اضافہ نہ کر سکیں، رمضان کا مہینہ پا کر کے اگر ہم اپنے وجود میں ہلچل نہ پیدا کر سکیں، تو پھر ہمارے بھوکا پیاسا رہنے سے اور صرف ظاہری روزہ رکھنے سے ہماری صحت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ رمضان کا مہینہ آئے،
رمضان کا مہینہ پا کر کے انسان جھوٹ نہ چھوڑے، جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا، انسان کے اندر کوئی انقلاب نہ آئے اور وہ جہالتوں سے باز نہ آئے، وہ بکواس نہ بند کرے، اپنی زبان کو لگام نہ دے، آنکھوں میں حیا نہ بسائے اور دل میں اللہ کا ڈر اور تقوی نہ بٹھائے، وہ رمضان پائے اور اس کے اندر کوئی چینجنگ نہ آئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو جس بندے نے رمضان پایا، رمضان کا بابرکت مہینہ پا کر کے اپنے اندر انقلاب نہیں برپا کیا، اپنے آپ کو چینج نہیں کیا، اپنی تربیت نہیں کی اور وہ گناہوں سے، برائیوں سے، بے حیائیوں سے باز نہیں آیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کے بارگاہ میں کوئی حاجت نہیں ہے اور اللہ ایسے بندے کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر، کہ کتنے ایسے روزہ دار ہیں جو ظاہر میں تو روزہ رکھتے ہیں لیکن چونکہ ان کے اندر، ان کے باطن میں کوئی انقلاب نہیں آتا، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، ان کے اندر کی دنیا نہیں بدلتی ہے، من صاف نہیں ہوتا ہے، وہ جھوٹ جیسے پہلے بول رہے ہوتے ہیں آج بھی جھوٹ سے نہیں بچتے، وہ جیسے پہلے بے ایمانیاں کر رہے تھے آج بھی بے ایمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، جیسے وہ پہلے مکاریاں کرتے تھے آج بھی مکاریاں کر رہے ہیں، جیسے وہ پہلے ہوٹلوں چوراہوں اور گلی کے نکڑوں پہ بیٹھ کر کے گپ شپ کرتے تھے، فضول گوئیاں کرتے تھے، ان کی کرتے تھے، لگائی بجھائی کرتے تھے، آج بھی وہ سارے گناہ کر رہے ہیں، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی انقلاب نہیں آیا۔ اس لیے فرماتے ہیں وہ لاکھ روزہ رکھیں، ان کے ان روزوں کا انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا سوائے بھوک پیاس کاٹنے کے، اور لاکھ وہ راتوں رات عبادتیں کریں، تراویح پڑھیں، تہجد پڑھیں، نفل ادا کریں، تلاوت قرآن کریں، رات جاگ کر کے ساری رات سجدے کرتے رہیں، ان کے ان سجدوں کا سوائے رجگے اور تھکاوٹ کے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، سارے سجدے اٹھا کر کے ایسے لوگوں کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، یہ سجدے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ کیونکہ یہ سجدے، یہ عبادتیں، یہ اسلامی احکامات جو ہوتے ہیں نا، یہ چونکہ اندر کے انسان کو بدلنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ ہمارے آپ کے اندر کی دنیا میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جب تک من نہیں بدلے گا، طبیعت نہیں بدلے گی، ہماری عادتیں، غلط عادتیں نہیں چھوٹیں گی، برائیاں ہمارے اندر سے ختم نہیں ہوں گی، جب تک ہماری ان روزے اور نمازوں اور عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دفعہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی روایت ہے، کہتے ہیں ایک دفعہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، آپ نے ممبر کے پہلی سیڑھی پہ، 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں ممبر شریف میں، آپ نے ممبر کے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ حیران، پہلے ایسا کبھی ہوا نہیں تھا، آپ چپ چاپ ممبر پہ چڑھتے، تشریف لے جاتے اور اس کے بعد ممبر پہ کھڑے ہو کر کے آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، یہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، آج پہلی دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جب جلوہ افروز ہوئے، جب چڑھنے لگے تو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام جب آپ خطبہ دے کر کے ممبر شریف سے نیچے اترے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آج ہم نے ایسی بات دیکھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں تھا، کوئی کچھ عرض کرنے والا بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر آپ نے آمین فرمایا، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے دعا کی کہ اے اللہ جو رمضان پائے، رمضان کا مبارک بابرکت مہینہ ملے جس شخص کو، اور رمضان کا مہینہ پا کر کے جو شخص اپنے اندر تبدیلی نہ پیدا کر سکے، اپنے آپ کو چینج نہ کر سکے، اپنے آپ کو گناہوں سے اور برائیوں سے دور نہ کر سکے، اور رمضان پا کر کے جو تیرا قرب نہ حاصل کر سکے، جو اپنے اندر تقوی کا نور نہ بسا سکے، اے اللہ جو رمضان پا کر کے اپنی بخشش نہ کرا سکے، اپنی مغفرت نہ کرا سکے، میرے مالک ایسے بندے کو تو جہنم میں داخل فرما اور ایسے بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ کہتے ہیں جبریل نے یہ دعا کی اور مجھ سے عرض کیا رسول اللہ
اس پہ آپ آمین کہیے، تو میں نے آمین کہہ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں دوسری سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا، جبریل نے پھر دوسری دعا کی، اے اللہ جس کے پاس بوڑھے ماں باپ ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو، بوڑھی ماں ہو یا بوڑھا باپ ہو، اور وہ بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے اللہ کی رضا نہ حاصل کر سکے، جنت نہ حاصل کر سکے، جبریل نے دعا کی میرے مالک ایسے بندے کو تو جہنم میں داخل فرما اور اسے اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ کہتے ہیں جبریل نے یہ دعا کی اور پھر مجھ سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ آمین کہیے، میں نے آمین کہہ دیا۔ اور تیسری دعا جبریل نے، میں نے تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل نے تیسری دعا کی اور کہا میرے مالک جس بندے کے سامنے تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر ہو اور وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر کے آپ پر آپ کی آل پہ درود نہ پڑھے، اے میرے مالک ایسے بندے کو تو جہنم میں داخل فرما اور اسے اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ جبریل نے یہ دعا کی اور پھر مجھ سے عرض کیا، رسول اللہ آپ آمین کہیے، تو میں نے آمین کہہ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو عطا کیا ہے، یہ ایک بہترین موقع ہے، ساری دنیا میں انقلاب آتا ہے، اور جب ہماری ظاہری زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، ہماری عام عادتیں بدل جاتی ہیں، کھانے پینے کا ٹائم بدل ہو جاتا ہے، سب کچھ چینج ہو جاتا ہے، تو اگر ہم چاہیں تو ہمارے اندر کی چیزیں کیوں نہیں بدل سکتی ہیں؟ ہمارا من صاف کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ہمارے اندر کی دنیا میں تبدیلی کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ رمضان ایک بہترین موقع ہے اپنے اندر انقلاب پیدا کرنے کا، اپنے اندر کی دنیا کو بدلنے کا، اپنے نفس پہ کام کرنے کا اور اپنے آپ کو بدلنے کا۔ ورنہ یاد رکھیں جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا کر رہے ہیں، اے میرے مالک جو رمضان پائے اور رمضان کی مبارک گھڑیاں پا کر کے بھی وہ تجھے راضی نہ کر سکے، اور وہ گناہوں کی دنیا چھوڑ کر کے اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کر کے برائیوں سے، بے حیائیوں سے، چوری سے، ڈاکہ سے، بے ایمانی سے، جھوٹ سے، تمام برائیوں بے حیائیوں سے وہ توبہ کر کے وہ تیری مغفرت نہ حاصل کر سکے، تیری رضا نہ حاصل کر سکے، رب رسول کو نہ منا سکے، اے میرے مالک ایسے بندے کو تو ہلاک فرما دے، ایسے بندے کو جہنم میں داخل فرما اور اس سے نظر رحمت پھیر لے۔ جبریل دعا کر رہے ہیں اور حضور اس پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائی بڑی محرومی ہوگی اگر ہم نے اس رمضان کی قدر نہیں کی، بڑے بدقسمت ہوں گے ہم اور آپ اگر ہم نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا اس رمضان میں۔ رمضان میں خود پہ کام کریں، رمضان میں برائیوں کو چھوڑیں اور اپنے آپ پر ایک خدائی رنگ چڑھائیں۔ رمضان اللہ رب العزت ہمیں آپ کو اسی لیے دیتا ہے کہ ہم دنیا کی رنگ رنگینیوں کو چھوڑ کر کے آئیں، خدا کے رنگ میں رنگیں۔ دیکھیں خدا کا رنگ کیا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے بہتر رنگ کس کا؟ اللہ کا بہتر رنگ کیا ہے؟ دیکھیں اللہ کھانا کھاتا ہے، اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، اس نے ماہ رمضان میں ہمیں آپ کو کھانے پینے سے روک رکھا ہے۔ طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک نہ ہم کھانا کھا سکتے ہیں نہ پانی پی سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں سے ہمیں منع کر دیا۔ اللہ رب العزت معاذ اللہ بیوی بچوں سے پاک ہے، اس نے ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں ہمیں منع کر دیا کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے۔ یہ کیا؟ یہ خدائی رنگ ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العزت کھانے پینے سے، وہ اللہ جھوٹ نہیں بولتا، ہمیں آپ کو منع کر رہا ہے کہ تم جھوٹ سے بچو، اپنے آپ کو صاف کرو، من کو اجلا کرو اور اخلاق الہیہ سے خود کو متخلق کرو، خود پر خدائی رنگ چڑھاؤ۔ اللہ رحیم ہے، اس کے بندوں پہ رحم کرو، اللہ کریم ہے، تم کرم اور سخاوتیں کرو، غریبوں کو کھلاؤ، بانٹو، خود پر خدائی رنگ چڑھاؤ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے خوشبو لو، ان سے روشنی لو اور اپنے آپ کو ایک صاف ستھرا، نیک اور اچھا باحث و باضمیر انسان بناؤ۔ اللہ ہم سب کو اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور خیر سمیٹنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ ہمیں اس ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے، اپنی پچھلی زندگی کو چھوڑنے اور ایک نئی زندگی شروع کرنے، نیکیوں والی، خیر والی، بھلائیوں والی، انسانی ہمدردی والی اور محبت و شفقت والی، پیار والی زندگی شروع کرنے کی توفیق رفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔